التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، فجر کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مومنوں کی جو صفات بیان فرمائی ہے ان کو بیان کرنے کا سلسلہ ہے مدت سے۔ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کی صفات، ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں خوب تفصیل سے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، جب تک اللہ کو منظور ہوگا چلے گا۔ اس سلسلے میں ایک آیت شریفہ پڑھی تھی میں نے، التائبون۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، گناہ کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ العابدون، اللہ کے بندے کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کے بندے کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان تین صفات کا بیان ہو گیا۔ اب اگلی صفت کیا ہے؟ السائحون۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں روزہ رکھنے والے، اور اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور صحیح ترجمہ مطلب کو واضح کرنے والا ترجمہ یہی ہے، کثرت سے روزے رکھنے والے ہیں۔ اس واسطے کہ اس میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اور تعریف کی جاتی ہے جب کوئی کام معتد بھی مقدار میں کثرت سے کیا جاتا ہے تبھی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ سب چیزیں بھی عبادت میں شامل ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے، اور روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ آگے جو آ رہا ہے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی کثرت سے نماز پڑھنے والے، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اتنی بات تو آپ کو معلوم ہو ہی گئی کہ کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کثرت سے روزہ رکھنا کیسے ہوگا، کتنے روزے رکھے آدمی جو کثرت سے روزہ رکھنے والا شمار ہو، کتنے روزے رکھے انسان کہ وہ اس صفت کا کے ساتھ متصف ہو، الصائحون، روزے رکھنے والا۔ تو پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنا اور دیکھنا ہوگا۔ انہی حدیثوں سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی معلوم ہوگا، اسی سے آپ نے جو ہمیں ہدایتیں دی ہیں، ہمیں تعلیم فرمائی ہے، وہ بھی معلوم ہوں گے۔ تو دیکھو، رمضان شریف کے روزے رکھنا 29 ہوں یا 30، یہ تو اس میں شامل ہے ہی، یہ تو فرض ہے، واجب ہے، دین کا ایک بہت بڑا رکن ہے، یہ تو اس میں شامل ہے ہی۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کم از کم
ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دیکھو، بات کو صحیح سمجھنا چاہیے، غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، میں نے جو بات عرض کی ہے میں دوبارہ کہتا ہوں اور تیبارہ بھی کہہ سکتا ہوں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا تو فرض ہے، وہ تو سب کو رکھنے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں گے ہم۔ اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق ان دنوں میں انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ دیکھو، شریعت کا نے درجے بیان کر دیے ہیں کہ نفل عبادت، وہ کوئی سی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی نفل عبادت ہو، اگر کرو گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو اجر و ثواب سے تو محرومی ہوگی، لیکن کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اس لیے ان دنوں کو دیکھیں گے ہم، ان دنوں میں رمضان کے بعد ترتیب سے ہی چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص شوال میں 6 روزے رکھے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے پورا سال اس نے روزے رکھے ہوں، سال کے 360 دن میں اس نے روزے رکھے ہوں۔ اور یہ وجہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ 29 ہوں یا 30 ہی شمار ہوں گے رمضان المبارک کے روزے، اور 6 روزے شوال میں رکھ لیے۔ شوال کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم بولتے رہتے ہیں، عید کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں، جو ابھی بدھ کے دن ختم ہوا ہے، جمعرات کے دن اس کی پہلی تھی، ہاں ذی قاعدہ کی پہلی تھی، ذی قاعدہ کی پہلی تھی، یہ شوال کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جس شخص نے 6 روزے رکھ لیے تو 30 رمضان کے، 6 شوال کے، یہ کل ملا کے 36 روزے ہو گئے۔ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے، سنیے، مزہ لیجئے، سنیے، کہ اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی، 2 کی نہیں ملنے کی، 1.25 کی نہیں ملنے کی، 1.5 کی نہیں ملنے کی۔ اور بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کم از کم 10 گنا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا کچھ پتہ نہیں، لیکن کم سے کم 10 گنا ملے گا۔ یہ تو 36 کو ہم جب 10 سے ضرب کریں گے، گنا نہیں ضرب کریں گے ہم، تو 360 ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ یہ ہے، میں پھر عرض کروں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، قوت دی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آرام کی زندگی دی ہے، جن کو کوئی خاص محنت مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا، جی ہاں، اور صحیح معنی میں تو اگر ہم صبح کو چھکے کھا لیں، پیٹ بھر کے نہیں، چھکے، تو کم از کم عصر کے وقت تک تو صحیح سے بھوک لگتی ہی نہیں ہے۔ اور بہرحال اتنا لمبا چوڑا کام نہیں،
مغرب تک 12-13 گھنٹے بغیر کھائے پیے رہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جو محنت مشقت کا کام نہیں کرتے، گھروں میں اپنے آرام سے رہتے ہیں، تو وہ رکھ لیں۔ جو لوگ محنت مشقت کا کام کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، آگ کے سامنے کام کرتے ہیں، بھاگنے دوڑنے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ نہ بھی رکھیں تو چلو، بہرحال رکھیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک تھوڑی سی بات اور سمجھیے گا، اور میرے اندر غصہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا تیزی آ جاتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ کیا؟ کوئی بھی مولوی اٹھتا ہے اور جو اس کی مرضی میں آوے وہ کہہ دیتا ہے، اور امت کے اندر ایک انتشار پھیل جاتا ہے۔ یہ تو میرے بھائیو، ہر کسی کی مت سنا کرو۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سب جگہ کہہ رہا ہوں، جہاں بھی جانا ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے اکابر دیوبند، جن کو ہم بولتے ہیں اکابر دیوبند، مثلا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابر دیوبند کہلاتے ہیں۔ یوں تو بہت سارے علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا صحیح علم دیا تھا، اتنا صحیح عمل دیا تھا، اتنا تقوی دیا تھا کہ انہوں نے کوئی بات غلط نہیں کہی۔ اس زمانے کے لوگوں نے بھی ان کی باتوں کو پرکھا، اور اب تک لوگ پرکھ رہے ہیں۔ اب کوئی بھی بچہ اٹھتا ہے جو کہتا ہے کہ شوال کے روزے رکھنا ثابت ہی نہیں، شوال کے روزے رکھنا تو بدعت ہے، بس۔ اور آج کل کا کوئی چھوٹا سا بچہ مولوی صاحب نیا سا فارغ ہونے لگے، وہ بھی اس بات کو اڑانے لگے، انتشار میں پڑ جائیں۔ نہیں، یہ ثابت ہے سنت۔ سنت کہہ لو، مستحب کہہ لو، سنت کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، پھر وہ کسی بھی درجے کا ہو، فرض کے درجے کا ہو یا نفل کے درجے کا ہو، مستحب کے درجے کا ہو، بہرحال مستحب تو ہے ہی ہے۔ چلو جی، پھر اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی عید سے اگلے دن ایک روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر اگلے دن ایک روزہ رکھے گا تب تو ان 6 روزوں کا وہ ثواب ملے گا، اور اگر اگلے دن ایک روزہ نہیں رکھے گا تو پھر چاہے وہ روزے رکھ لے پھر ثواب نہیں ملنے کا۔ یہ بھی غلط ہے۔ اگلے دن ایک روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ لگاتار 6 روزے رکھنا ضروری ہے۔ بس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر لیا جائے، یعنی شوال کے اندر عید کے بعد جو مہینہ ہے اس کے اندر یہ 6 روزے رکھ لے جاؤ۔ سہولت اس میں ہے کہ لگاتار رکھ کے چھٹی ہونا، سہولت اسی میں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جب ہم نفل روزے رکھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ کثرت سے روزے رکھنے والوں میں شمار ہوگا۔ ایک دو بات یہ شوال کی آ گئی۔ اس کے بعد آتا ہے مہینہ ذی الحج کا۔ اب تو چل گیا ذی قعدہ، پھر یہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد مہینہ آئے گا ذی الحج، حج کا مہینہ جس میں قربانی کرتے ہیں۔ اس کے پہلے 9 دن، اور وہ بھی 10 ہی شمار ہوتے ہیں، 10 ہی شمار ہوتا ہے، 10 ہی شمار ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔
والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم کھاتا ہوں صبح صادق کے وقت کی، اور قسم کھاتا ہوں 10 راتوں کی۔ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں، تو ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلے وہ 9 دن ہیں، تو یہ بابرکت راتیں ہیں اور بابرکت دن ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دے، جو ہمت کر رہے 9 کے 9 روزے رکھے، 10 تو رکھنا نہیں، اس دن تو اللہ کی طرف سے دعوت ہے، تو 9 کے 9 روزے رکھے، اور اگر 9 نہ رکھ سکے تو خاص طور سے 9 ذی الحجہ کو، 9ویں تاریخ کو، بقرعید سے ایک دن پہلے 9 تاریخ کو، جس کو ہم عرفے کا دن کہتے ہیں، عرفے کا دن۔ عربی کے کچھ الفاظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، ہمیں سمجھنے چاہیے۔ یوم عرفہ، تو عرفے کا روزہ رکھ لے، کم سے کم 9 تاریخ کا روزہ رکھ لے۔ ان کی فضیلتیں انشاءاللہ اپنے وقت پر بیان کی جائیں گی۔ اب تو میں یہ گنوا رہا ہوں کہ سال کے مہینے میں کن کن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر ہم ان دنوں میں روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز کثرت سے روزہ رکھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، اور انشاءاللہ قرآن پاک میں اللہ نے مومنین کی جو صفات بیان فرمائی ہے وہ صفت ہمارے اندر بھی ہو جائے، ہم اس سے متصف ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، 6 روزے شوال کے ہیں اور 9 روزے ذی الحجہ کے ہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے محرم، اور محرم کے مہینے سے ہی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ اس میں ہے 10 محرم، محرم کی 10ویں تاریخ، یہ اس کو یوم عاشورہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، اس دن میں بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حکم وہی استحبابی ہے، فرض واجب والا نہیں ہے۔ اور یوں بھی فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کر لیا جائے۔ وہ کیوں فرمایا انشاءاللہ اپنے وقت پر بیان کریں گے، آپ نے سن بھی رکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس دن کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ یہ ہوگا کہ جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے یہودی لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے اس دن روزہ رکھنے کی؟ تو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہوئے تھے، اور اللہ نے دریا میں راستے بنائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے، تو اس کے شکرانے میں یہ ہمیشہ اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کے ہم بھی حقدار ہیں، لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھا کریں گے، اور یہود کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو، لہذا 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں۔ جی فضیلت انشاءاللہ بیان ہوں گی اپنے وقت پر۔ یہ اور پھر محرم کے بعد آتا ہے
ربیع الاول، اس میں کسی حدیث سے روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا. جی ہاں، اور علماء کرام نے سال بھر کے مسنون روزوں میں ربیع الاول کا روزہ نہیں رکھا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں. وہ حدیث اگر اس درجے کی ہوتی جس پر عمل کیا جاوے تو ہمارے اکابر ضرور اس پر عمل کرتے اور اس کو مسنون روزوں میں لکھتے، مستحب روزوں میں اس کی بھی گنتی ہوتی، اس کا بھی شمار ہوتا. اس کے بعد آتا ہے پھر شوال کا، وہ شعبان کا روزہ، 15 شعبان کا. اس میں بھی آپ کو مختلف باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس دن روزہ رکھنا مستحب کا درجہ تو رکھتا ہی ہے، مستحب کا روزہ تو درجہ تو رکھتا ہی ہے. اس لیے 15 شعبان کا روزہ. تو یہ روزے وہ ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی درجے میں فضیلت بیان فرمائی اور کسی نہ کسی درجے میں ان کی ترغیب دی ہے. اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ آپ، میں وہی لفظ استعمال کروں گا جو کتابوں میں آتا ہے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو یاد کریں، آپ اس کو بولیں اور آپ اس کو سمجھیں. ایام 20، ہاں ایام 20، ایام 20 کا ترجمہ تو ہے روشن راتیں یا روشن دن. یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا، ہر مہینے کی. تو یہ ایام 20 ہیں، ایام 20 کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا روزہ رکھنا ثابت ہے. تو یہ بھی نفل اور مستحب روزوں میں آتے ہیں، اور روزوں سے بنسبت ان روزوں کا ثواب زیادہ ہے، چونکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ترغیب اور تعلیم پائی جاتی ہے. یہ ہے ان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. اس سے زیادہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے اس کے واسطے 5 دن کی تو ممانعت ہے، اور باقی تمام دنوں میں وہ کسی بھی دن میں روزہ رکھ سکتا ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مسلسل روزے رکھنے کے بجائے ایک دن آدمی روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے. بہرحال یہ درجے ہیں، یہ درجے ہیں. اور امت میں ایسے لوگ اب بھی موجود ہوں گے، ضرور ہوں گے، جو کوئی کسی درجے پر عمل کرتا ہے، کوئی کسی درجے پر عمل کرتا ہے. کوئی ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کوئی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اور کوئی ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، روح کے روزے رکھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس کو قوت دے، ہمت دے، ثواب کی رغبت اور ثواب کے شوق کی بنا پر ہمیں یہ روزے رکھ لینے چاہیے. ثواب تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. ہاں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں، ایک مثال ہے تو، ہاں، گاندھی ٹوپی سر پہ لگا کے اور وہ
तिरंगा गमछा गले में घेर के बाहर निकले आदमी, और गांधी की टोपी क्यों लगाई और वो तिरंगा गमछा गले में क्यों घेरा? बताओ भाई बताओ। अगर मैं भी कांग्रेसी हूं, है ना, इसी वास्ते तो निकला ना वो ये सब चीजें करके। हाँ, और बहुत से लोगों के दिलों में ऐसे उसकी अजमत है, इसको अच्छा समझते हैं। हाँ? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसे काम कर लो कुछ ज़िंदगी में जितने भी अपने से हो सके कि अल्लाह के नेक बंदों में हमारा शुमार हो, अल्लाह के नेक बंदों में हम शामिल हों, और मैदान हश्र में जब इंसान को उसके आमाल से मुताबिक आमाल से पहचाना जाएगा, उसके अमल से पहचाना जाएगा कि ये किन लोगों में शामिल है, कौन सी जमात में है ये, तो उस दिन हमारा शुमार इबादुर रहमान में हो, अल्लाह के नेक बंदों में हो। आमाल के एतबार से ही होगा वहाँ जो भी कुछ होगा। तो अल्लाह के नेक बंदों की एक सिफत अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई, अस्साइहूना, जिसका तर्जमा मैंने किया कसरत से रोज़ा रखने वाले। तो ये मुख्तलिफ दर्जात बयान हुए हैं, जिस दर्जे में भी हम रोज़े रख सके रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमावे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।